آج کے دور میں تو یہ مثال سوچنے کو بھی نہیں آ رہی ہے، کہیں دیکھنے کو تو دور، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بے تحاشا واقعات ہیں جن پر میں چاہوں گا کہ آپ آج روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم بھائی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ آتا ہے تو رب کعبہ کی قسم دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پورا دل منور ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ زمین و آسمان اللہ کے انوار و برکات سے منور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اماں پہ کروڑوں رحمتیں برکت نازل فرمائے اور اللہ پوری امت کی ماؤں بہن بیٹیوں کو اس صفات کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اللہ نے ودیت میں ان کو عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی بات کہ اماں جان نے ساری زندگی کبھی شرک نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ماحول کیسا تھا کہ وہاں شرک کا ماحول اور بیت اللہ کے اندر بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے اور بتوں کو پوجا جا رہا ہے، لیکن اللہ نے ہماری اماں جان کو طاہرہ کی جو نسبت عطا فرمائی وہ اسی نسبت ہے۔ نام خدیجۃ الکبریٰ ہے اور اللہ نے جو نام ان کا اور نسبت مشہور کروائی وہ طاہرہ، طیبہ، مطہرہ، پاکیزہ، یہ اللہ نے ازکیہ، ساری وہ نسبتیں جو ایک خاتون میں جو اعلیٰ درجے کی خاتونوں ہونی چاہیے وہ اللہ نے میری آپ کی اماں جان کے اندر وہ ساری خوبیاں، وہ ساری صفات پیدا کی۔ ساری زندگی فہیم بھائی اماں جان نے کبھی شرک نہیں کیا، ساری زندگی، اور ساری زندگی گھر کا کام خود کیا۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا ہے کہ اتنی مالدار لیکن گھر کا کام کاج ہمیشہ خود کیا اور اپنے شوہر کی اتنی دعائیں لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا، جو نسبت عطا فرمائی۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے اماں جان وہاں پر کن مشقتوں کے ساتھ پہنچ رہی ہیں، بار بار، اور وہاں پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غمخوار بن رہی ہیں اور ان کا سہارا بن رہی ہیں۔ اور جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ہوگی، تو امی جان کے پاس آئے اور آ کے کہا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زملونی، مجھے چادر دو، گھبراہٹ کی کیفیت۔ تو پہلا جملہ جو بولا جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں کس درجے کا پیار تھا، اس میں یہ وضاحت فرمائی کہ آپ جیسا اعلیٰ شوہر کوئی نہیں، آپ جیسا اعلیٰ شہری کوئی نہیں، آپ جیسا اعلیٰ خدمت خلق کرنے والا کوئی نہیں، اور 5 جملے ارشاد فرمائے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتُقْرِي الضَّيْفَ، کہ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ آپ کے اندر یہ 5 خوبیاں، ان خوبیوں والی صفات والی شخصیت کو اللہ کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ پہلی خوبی کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے، دوسرے نمبر پہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ ان کو کما کے دینے والے، تیسرے نمبر پہ ہر آنے والے مہمان مسافر کی خدمت کرنے والے، اور چوتھے نمبر پہ جس کو آسمانی آفات کہا جاتا ہے، جیسے آج کل کرونا وائرس آ گیا، کوئی بھی آسمانی آفت آ جائے تو خدمت خلق کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والے آپ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور بیوہ اور بے سہارا جو لوگ ہیں ان کا سہارا بننے والے۔ تو یہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ساتھ ہی یہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حوصلہ دے رہی ہیں کہ آپ میں تو یہ خوبیاں ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہی نبوت کا اللہ کی طرف سے معاملہ چلتا ہے تو سب سے پہلے جس ہستی سے ملاقات ہوتی ہے یہ حکم ملنے کے بعد، یہ انوار و برکات ملنے کے بعد، تو وہ مردوں میں، بچوں میں، عورتوں میں سب سے پہلے اماں خدیجہ کے پاس، اور سب سے پہلے اسلام بھی جو ہے سب سے پہلے اسلام بھی لانے والی وہ، اور اندازہ کریں کہ اتنی دینی خدمات کی، اسی لیے انہیں صدیقہ کبریٰ کہا جاتا ہے، صدیقۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، جیسے خدیجۃ الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ، سب سے پہلی تصدیق کرنے والی۔ بے شک۔ اور دیکھیں ایسی تصدیق کی کہ ایک مرتبہ اماں جان کھانا لے کے آ رہی تھی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے پہنچ گئے، فرمایا وَهِيَ خَدِیجَةٌ قَدْ أَتَتْ
معہا انا و دوا، وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں کھانا لے کر، فقرا علیہ السلام من ربہا و منی، آپ ان کو میری طرف سے بھی سلام پیش کریں اور اللہ نے بھی ان کو سلام بھیجا، وہ بھی سلام پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ اماں جان کی شان دیکھیں کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے، اللہ سلام بھیج رہا ہے، ساری دنیا اللہ کی بات مان کے چل رہی ہے اور ساری دنیا رب کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کو سلام محبت پیش فرما رہے ہیں۔ کیا کس درجے کی اپنے خاوند کی فہیم بھائی دلی دعائیں لیں کہ اس کے صدقے سے اللہ کی طرف سے سلام آ رہا۔ عمران بھائی، ہم کہتے ہیں کھانا لے کے جا رہی ہیں اماں غار ہرا میں، تو ہم اس کا اسکیچ جو ہے وہ غالباً ٹھیک سے شاید بنا نہیں پاتے۔ غار ہرا پر کھانا لے جانا یہاں سے کسی 2 منزل دور یا بلڈنگ دور لے جانے جیسی بات نہیں ہے۔ 2500 فٹ، لگ بھگ 2500 فٹ کی بلندی پر بنا سیڑھیوں کے کھانا لے کر جانا، روز کبھی کبھی 3 دن وہاں پر گزارا کرتے تھے، کبھی 1 ہفتہ، کبھی 7 دن، جب تک وہاں پر رہتے تھے کھانا جو ہے حضور اکرم جب تک وہاں پر رہتے تھے کھانا لے کر جاتی تھیں اماں خدیجہ، اتنی اونچائی تک، اتنی بلندی تک، جب غور و فکر کے لیے وہاں جاتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کا پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا صلاح دیا کہ انہیں تطہیر کی ماں بنا دیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو تطہیر کی ماں بنا دیا، اہل بیت کا سربراہ ان کو بنا دیا۔ بے شک۔ اچھا، نسبت بھی بڑی خوب ملتی ہے۔ جی اماں کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، جی، بیٹی کا نام بھی فاطمہ۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن ایک گزارش کرتا چلا جاؤں کہ دیکھیں کتنی بڑی نسبت حاصل ہے۔ فرمایا مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خدیجہ یصلیان سرا ما شاء اللہ، کہ اماں جان، طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اماں جان اماں خدیجہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کر اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا نسبت، سب سے پہلے اکیلے عبادت کریں اماں جان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، دونوں مل کر سرا ما شاء اللہ، جب تک اللہ نے چاہا انہوں نے مل کر اکٹھی نمازیں پڑھیں، اکٹھے دین کی فکر فرمائی، اور شیب ابی طالب کا تذکرہ 3 سال کا جو وہ دور گزرا، 3 سال کا گزرا کہ وہاں سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں بیت اللہ تک پہنچتی تھی، پتے کھا کے لوگوں نے گزارا کیا، پتے، چمڑے کھا۔ ایک صحابی ہیں، یہ چمڑے والی جو آغا صاحب نے بات فرمائی، ایک صحابی ہیں کہتے ہیں کہ گیلی تر شے میرے جسم پاؤں کے ساتھ ٹکرائی، وہ کیا تھی مجھے اب تک پتہ نہیں، اس کو میں نے لیا، آگ پہ گرم کیا، اس کو سفوف بنایا اور کھا۔ کن مشقتوں کے ساتھ، ایک طرف جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ اتنا مال کہ ایک آدمی دوسرے طرف کھڑا تو نظر نہیں آ رہا، اتنا مال خرچ کر رہی ہیں، اور دوسری طرف صورتحال کیا ہے کہ شیب ابی طالب میں فقر و فاقہ، اور ایک مرتبہ بھی زندگی میں جتلایا نہیں کہ میں نے اتنا مال آپ کو دیا، میں اتنی لینڈ لارڈ تھی، بدلے میں جیسے میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ اگر واقعتاً ان کی بیٹی بننا چاہتے ہیں تو آج سے یہ نیت کریں کہ پچھلی زندگی میں کیا راحتوں میں رہتی تھی، کیا سہولتوں میں رہتی تھی، کیا مراعات تھی، خاوند کے گھر میں آ کے 10 میں سے 1% بھی نہیں مل رہا، اگر اماں کی بیٹی بننا ہے، اگر یہ ٹارگٹ ہے، ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے محل مل جائے، مجھے زیورات مل جائیں، مجھے فلاں چیز مل جائے، اور ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے اماں جان کے قدموں میں جنت میں جگہ مل جائے، تو آج یہ نیت کرنی ہوگی کہ اپنے خاوند کو کبھی یہ نہیں جتلانا کہ میں تو یہ کرتی تھی، میں یہ لے کے آئی تھی، لے کے آئی ہو تو اس کے اوپر احسان تھوڑا چڑھائے۔ صحیح۔ اور عمران بھائی، اطاعت خداوندی کے بعد اطاعت خدا، مجازی خدا کیسے کرنی ہے، اس کا عملی نمونہ اور نمونہ حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے، تمام ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے بہت بڑا مشعل راہ ہے، بہت بڑی مشعل راہ ہے۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی، پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف ساتھ آئی، پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں، ہے لب پہ دعا زدنی علما،
روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.